کہ سردی کا موسم ہے اور سردی کے موسم میں جیسی سردی آپ کو لگتی ہے ایسی غریبوں کی بھی سردی لگتی ہے۔ آپ خوش نصیب ہو، اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے کہ آپ سردی سے بچنے کا انتظام کر سکتے ہو، لیکن ہمارے اس معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کے پاس ایسا انتظام نہیں ہے کہ وہ سردی سے بچنے کا کچھ انتظام کر سکتے ہوں، ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی وسعت نہیں ہے، تو ان کے لیے انتظام کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کتنے غریب ہیں جو سردی سے ٹھٹر کر مر جاتے ہیں، آپ خود دیکھ لیں، نیوز دیکھ لیں، آپ پیپر دیکھ لیں، اٹھا کر اخبار دیکھ لیں، کتنوں کی خبر آپ کو آئے گی کہ سردی سے جو ہے وہ غریب تھا، فٹ پاتھ پر سویا ہوا تھا، سردی سے، ٹھنڈ سے، جو ہے جاڑے سے مر گئے وہ ٹھٹر کر۔ تو ان سب کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کہ ہم سب ان کی مدد کریں، جس طرح بھی ہو سکے ان کی مدد کریں، کیونکہ یہ ہر امیر سے پوچھا جائے گا۔ جتنے بھی امیر ہیں اس دنیا کے اندر جو مدد کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی وہ کسی کی مدد نہیں کرتے ہیں، تو ہر امیر سے پوچھا جائے گا۔ پڑوسی اگر سردی میں پریشان ہے، پڑوسی کو اگر سخت سردی لگ رہی ہے تو اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ اگر ہمارا پڑوسی ٹھنڈ سے پریشان ہے تو آپ خود سوچیں کس سے پوچھا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا۔ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی ایسا آدمی ہے جو غریب ہے، جس کے پاس ٹھنڈ سے بچنے کے انتظامات نہیں ہیں، تو آپ ان کے لیے انتظام کرنے کی کوشش کریں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ خود سوچیں، آپ کی اتنی لمبی زندگی ہو گئی، اتنی سردیاں گزر گئی اور اتنی عمر ہو گئی، اس عمر میں، اتنی لمبی عمر میں آپ نے کبھی کسی غریب کو کوئی چیز دی؟ سردیوں میں کبھی کوئی کمبل آپ نے دیا ہو، کبھی کوئی موزے دیے ہوں، کبھی سوکس دیے ہوں، کبھی آپ نے شوز دیے ہوں، کوئی جرسی، کوئی جیکٹ، کوئی ٹوپا یا کوئی کمبل یا کوئی بچھانے کا کوئی بستر، یا کوئی بھی آپ نے کسی غریب کو دیا کبھی؟ یعنی اپنے لیے ہر سال خریدے، اپنے لیے شاپنگ ہوگی ہر سال، سردیوں کی شاپنگ، گرمیوں کی شاپنگ، برسات کی شاپنگ، شادی کی شاپنگ، ولیمے کی شاپنگ، یعنی ہر چیز کی ہر سال شاپنگ ہو رہی ہے۔ سردیوں کی شاپنگ تو ہر سال ہر آدمی کرتا ہے، لیکن کبھی زندگی میں کوئی سال ایسا ہوا کہ کسی غریب کے لیے ہم نے کبھی شاپنگ کی ہو؟ اتنی لمبی عمر میں کبھی کسی غریب کو کمبل دیا ہو؟ ہر سال اپنے لیے نئے نئے کمبل لے رہے ہیں، نئے جرسی لے رہے ہیں، نئی جیکٹ لے رہے ہیں، نئے شوز لے رہے ہیں، نئی جو ہے سوکس لے رہے ہیں، نئے موزے لے رہے ہیں، نئے دستانے، نئی جیکٹ، نئی جرسی، یعنی ہر چیز نئی نئی لے رہے ہیں ہر سال، لیکن جو پرانی ہو گئی گھر میں، وہ پرانی دینے کو بھی تیار نہیں ہے۔ کم سے کم وہ جو پرانی ہو گئی ہے وہ کسی غریب کو دے دے۔ کوئی غریب آپ کے محلے میں، آپ کی بستی میں، آپ کی گلی میں، آپ کی پڑوس میں، آپ کی گلی میں یا آپ کے پڑوس میں کوئی بھی ایسا غریب ہو جو نہیں خرید سکتا ہے، تو آپ کی جو پرانی چیز ہو گئی وہ پرانی چیزیں آپ دے دیں کسی غریب کو، لیکن وہ پرانی پر بھی قبضہ ہے، نئی پر بھی قبضہ ہے۔ وہ جو پرانی، وہ پرانی ابھی ہوئی نہیں، بس پیسہ زیادہ ہے، وہ دیکھنے میں اچھی لگ رہی تو اب نئی لے لیے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی اتنی لمبی زندگی گزر گئی، اتنی لمبی زندگی میں کبھی آپ کو یہ خیال آیا کہ مجھے اس مرتبہ اس سردی میں ایک کمبل میں اپنے لیے جب لے رہا ہوں نیا کمبل، تو میں کسی غریب کے لیے بھی کوئی کمبل لے لوں؟ چلو میں غریب کو بھی، اپنے لیے میں نے 1000 کا کمبل لیا، 500 کا کمبل میں کسی غریب کے لیے لے لوں اور اس غریب کو دے دوں، کیونکہ وہ غریب جب اس کمبل کو استعمال کرے گا اور ہر دن اس کمبل کو جب رات میں سردی سے بچنے کے لیے اس کو اوڑھے گا، استعمال کرے گا، تو اس کے دل سے کتنی دعائیں نکلے گی۔ اب جب وہ کمبل گندا ہو جائے گا اور اس کمبل کو جب دھلے گا تو اس کمبل کے دھلنے کی وجہ سے جو گندگی جائے گی، اس گندگی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے۔ اسی طرح آپ نے کسی کو جرسی دی، کسی کو موزے دیے، کسی کو ٹوپا دیا، کسی کو جیکٹ دی یا کسی کو سوٹر دیا، جب وہ سوٹر کو پہنے گا اس کے دل سے جو دعائیں نکلیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر خود سوچو کہ کتنا رحم فرمائیں گے۔ یا اس سوٹر کو جب جیکٹ کو وہ دھوئے گا، اس کے اندر سے جو میل نکلے گا، ادھر وہ میل نکلے گا، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نامہ عمل سے گناہوں کو بھی اسی طرح نکال دیں گے جس طرح اس سوٹر سے، اس جرسی سے، اس جیکٹ سے میل نکلے گا۔ اس میل کے ساتھ ساتھ آپ کے گناہ بھی آپ کے نامہ عمل سے نکل جائیں گے۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیں کہ کہیں کسی کو ہیٹر کی ضرورت ہے یا گیزر کی ضرورت ہے، گرم پانی کے گیزر کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے کسی کو گیزر دے دیا، آپ نے کسی کو گرم پانی کا انتظام کسی کے گھر میں کرا دیا، جب وہ نماز پڑھے گا یا اس کے گھر کے لوگ جو خواتین ہیں وہ نماز پڑھیں گی یا گھر کے لوگ نماز پڑھیں گے، تو ان تمام نمازوں کا ثواب ان کو بھی ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا۔ لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمیں اب کوئی غریب نظر نہیں آتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کبھی بیٹھ کر سوچیں کہ میری اتنی لمبی عمر گزر گئی، اتنی لمبی زندگی گزر گئی، کسی غریب کے لیے میں نے ایک کمبل بھی نہ دے سکا، کسی غریب کے لیے میں نے کبھی کوئی شاپنگ نہ کی۔ اگر کوئی آپ کو غریب نظر نہیں آتا تو آپ مدرسے جائیں، مدرسوں میں چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں، ان کے پاس کسی کے پاس جرسی نہیں ہے تو آپ جرسی دے دیں، سوٹر نہیں ہے تو آپ سوٹر دے دیں، جیکٹ نہیں ہے تو جیکٹ دے دیں، کسی کے پاس جوتے نہیں ہے تو جوتے دے دیں، کسی کے پاس موزے نہیں ہے تو آپ موزے دلا دیں، کسی کے پاس دستانے نہیں ہے تو آپ دستانے دلا دیں، کسی کے پاس اگر بستر نہیں ہے تو اوڑھنے کا نہیں ہے، بچھانے کا نہیں ہے تو آپ وہ دلا دیں۔ مدرسے جائیں، کتنے دنیا بھر کے مدرسے ہیں۔ اگر آپ مدرسے نہیں جا سکتے تو دنیا بھر کے اسکول ہیں
جو چھوٹے چھوٹے اسکول ہوتے ہیں، پرائمری جو اسکول ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو اسکول ایسے ہوتے ہیں کہ ان اسکولوں میں جو بچے آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے غریب بچے آتے ہیں. کتنے بچے ایسے ہیں کہ ان کے پاس پہننے کے جوتے نہیں ہیں، جوتے ہیں تو پھٹ گئے، جوتے ہیں لیکن موزے نہیں ہیں، موزے ہیں تو جوتے نہیں ہیں، جوتے ہیں تو موزے نہیں ہیں، موزے ہیں تو وہ پھٹ گئے، موزے پھٹ گئے، جوتے پھٹ گئے، اور ان کے پاس پہننے کو جیکٹ نہیں ہے، ٹوپا نہیں ہے، اور ان کے پاس دستانے نہیں، کچھ ہے نہیں. اتنے غریب بیچارے جو بچے آتے ہیں اسکول کے اندر. ہم کو ہر بچے کی، غریب کی مدد کرنا ہے. تو آپ مدرسے جائیں، اسکول جائیں. کتنے غریب بچے اسکولوں میں پڑھنے آتے ہیں جن کے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں، تو آپ ان کو گرم کپڑے تقسیم کریں. بتاؤ آپ کی کیسی بدقسمت انسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال دیا، پھر بھی آپ کو گرم کپڑے تقسیم کرنے کی توفیق نہیں مل رہی. اگر آپ مدرسے میں، اسکول میں بھی نہیں جا سکتے تو آپ مسجدوں میں آئیں، مسجدوں میں دیکھیں یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا 5 وقت کا. اب 5 وقت میں دیکھیں، آپ 5 وقت کی نماز میں آئے، آپ دیکھیں. لیکن نماز میں آئیں گے تو دیکھیں گے نا. ایسے لوگ تو نماز میں نہیں آتے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت دی ہے، کیونکہ ان کو تو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اپنی دولت میں مست ہے. تو یہ جو 5 وقت کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا، وہ اس لیے بنایا کہ 5 وقت مسجد میں آئے، آپ دیکھیں کہ کون کانپتا ہوا آ رہا ہے، کون جو ہے ٹھنڈ سے وہ ٹھٹرتا ہوا آ رہا ہے، کس کے پاس موزے نہیں ہے، آپ دیکھ لیں. پھر آپ اس کو لا کر دے دیں. آپ پوچھیں نا، بس آپ کو بنا پوچھے اللہ کی رضا کے لیے آپ اس کو دے دیں. آپ پوچھیں گے تو وہ منع کر دے گا، آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. بنا پوچھے آپ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا آپ کو حاصل ہو، آپ کو ثواب ملے، آپ 5 وقت کی نماز میں جائیں اور دیکھیں کون کانپتا ہوا آ رہا ہے، کون جو ہے سردی میں ٹھٹرتا ہوا آ رہا ہے، کس کے پاس موزے نہیں ہے، جوتے نہیں ہے، کس کے پاس جرسی نہیں ہے، جیکٹ نہیں ہے، کس کے پاس ٹوپے نہیں ہے. تو آپ دیکھ لیں کون کون ایسے لوگ ہیں، ان کو آپ تقسیم کر دو، ان کو دے دیں آپ. پھر دیکھیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کاروبار میں جو ہے کس طرح چار چاند لگائیں گے. تو اس لیے آج موقع ہے نیکی کمانے کا، نیکیاں کمائے. دیکھو مال سے آپ کو عزت نہیں ملے گی، دولت سے آپ کو عزت نہیں ملے گی، گھر سے، بلڈنگ سے، گاڑی سے آپ کو عزت نہیں ملے گی. آپ کو عزت ملے گی نیکی کمانے سے. آپ جتنا زیادہ نیکی کماؤ گے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ محبوب بنو گے، اور جتنا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بنو گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈالیں گے. اس لیے آپ خود یہ تجربہ کر کے دیکھیں، جتنا آپ لوگوں کی مدد کریں گے اتنا ہی لوگ آپ سے محبت کریں گے. جتنا آپ لوگوں سے دور بھاگیں گے، مدد نہیں کریں گے، اتنا لوگ آپ سے جو ہے نفرت کریں گے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ سردی میں زیادہ اگر نہیں کر سکتے تو کسی کی دعا لے لیں. اگر کسی غریب کی دعا آپ کو سردیوں میں مل گئی، اس کے لیے آپ نے سردیوں سے بچاؤ کا انتظام کر دیا. اگر کسی غریب کی دعا آپ کو مل گئی سردیوں میں، تو آپ یہ سمجھیں کہ اسی سردی میں آپ کو جنت بھی مل گئی. جنت کا جو تعلق جڑا ہوا ہے وہ دعاؤں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جس آدمی کو لوگوں کی، غریبوں کی اور چھوٹے بچوں کی اور محتاجوں کی، مسکینوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی دعا مل گئی تو سمجھو جنت اس کو مل گئی. جنت، وہ آدمی جنتی ہو گیا، دنیا میں ہی اس آدمی کو جنت مل گئی. اسی طرح یہ تو غریبوں کا معاملہ ہے، غریبوں کے لیے آپ کھل کر انتظام کریں. سردی جو آئی ہے، دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے لیے سردی کو بھیجا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سردی کے ذریعے سے ہمیں آزمانا چاہتا ہے کہ کون ہے جو مدد کرتا ہے، کون ہے جو مدد نہیں کرتا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا مال دیا ہے، آپ مدد کر سکتے ہیں تو آپ مدد کریں. دوسری بات آپ یہ سمجھیں کہ جو آپ کے قریب میں مسجد ہے، آپ کی جو قریبی مسجد ہے، آپ کی بستی کی، محلے کی، آپ کے گاؤں کی، آپ کے شہر کی جو مسجد ہے، اس مسجد میں اگر سردیوں میں گرم پانی کا انتظام نہیں ہے تو آپ وہاں پر گرم پانی کا انتظام کرائیں، خود کے پیسوں سے، خود کے خرچے پر. اور آپ کو اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ سے لینا ہے، لوگوں سے نہیں. آپ انتظام کرائیں. جو بھی آپ کی قریبی مسجد ہے اس مسجد میں اگر گرم پانی کا انتظام نہیں ہے تو آپ انتظام کرا دیں، چاہے آپ کے کتنے بھی پیسے لے جائیں، اللہ کی رضا کے لیے آپ انتظام کرا دیں. کیونکہ کتنے لوگ ایسے میں نے دیکھے ہیں کہ جو سردیوں میں جب مسجد کے اندر گرم پانی کا انتظام نہیں ہوتا ہے تو گرم پانی کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے وہ نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. یا نماز پڑھتے ہیں تو اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو قضا نماز پڑھتے ہیں، بعد میں نماز پڑھتے ہیں. لیکن وہ گرم پانی نہ ہونے کی وجہ سے ان کو معلوم ہے کہ مسجد میں جائیں گے ٹھنڈا پانی ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کس طرح کریں گے، کیونکہ وہ پہلے ضعیف لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں. وہ ٹھنڈے پانی سے اگر وضو کریں گے اور زیادہ بیمار ہو جائیں گے اور زیادہ ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی. تو اس لیے وہ نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو اگر آپ نے انتظام کرا دیا مسجد کے اندر، جتنے لوگ وضو کریں گے ان تمام لوگوں کے وضو کا ثواب آپ کو ملے گا. جتنے لوگ وضو کرنے کے بعد نماز پڑھیں گے ان تمام کے نماز پڑھنے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. تو کتنا فائدہ ہے کہ وہ لوگ جو سردی سے نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں وہ نماز پڑھنا نہیں چھوڑیں گے، ان کا ثواب آپ کو ملے گا. جب وہ نماز پڑھیں گے، وضو کریں گے، ہر وضو پر وہ یہ کہیں گے کہ اللہ اس کو خوش رکھے کہ جس نے مسجد کے اندر گرم پانی کا انتظام کیا. تو ان کے دل سے کتنی دعائیں نکلے گی. جب ان کے دل سے یہ دعا نکلے گی تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مغفرت فرما دیں گے، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم فرمائیں گے، کرم فرمائیں گے. اور